اللہ کے وعدے کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آسمان والا قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی، ان کے ساتھ تو رب نے وعدے کیے، اور ان وعدوں کو دیکھ کر صحیح مسلم کھول کے دیکھو، صحیح مسلم کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، آسمان والے کے وعدوں کو دیکھ کر تو مدینے والے نے کہا تھا، صحابہ کے جمع غفیر میں کھڑے ہو کے کہا تھا انتم اليوم خیر اہل الارض، روح زمین پر اس وقت آسمان کے خالق و مالک نے سب سے بہتر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد کے صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن کان یوما الکافرین عسیرا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادة صادقة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثت بدعہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر۔ نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، انہی کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے،
اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے، آپ کے جانثاروں اور وفاداروں کے حوالے سے آپ احباب کو اپنی معروضات سے آگاہ و آشنا کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، تگ و دو اور جد و جہد کرنا، بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہماتن تیار رہنا، اپنے وجود پر زخم کھانا، اپنا مال و متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ، قبیلہ، برادری، عزیز و اقارب، اپنا سونا چاندی، اپنی زمینیں اور باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو بھی راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کی اس محبت کو، اس عقیدت کو، اس ارادت کو، اس شیفتگی کو، اس فریبدگی کو ان کی اس سوچ اور فکر کو، لگن اور تڑپ کو دیکھتے ہوئے آسمان کے خالق و مالک نے بھی راضی ہو کر، خوش ہو کر ان کامیاب اور کامران انسانوں کے لیے آسمان سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا تھا، آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان فرما کے کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، کان لگا کے سن لو، ساری کائنات
رحمت کائنات کے دیوانوں اور پروانوں سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے. میں آسمان کا خالق و مالک، ساری کائنات کا رازق اور قادر، میں داتا و دستگیر، میں غوث اعظم آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات رحمت کائنات کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے. میں رب محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا. اور جس سے رب راضی ہو جائے ساری کائنات بھی اس سے ناراض ہو جائے. ساری کائنات مل کے ایسے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جس سے آسمان کا خالق و مالک راضی ہو جائے، جس پہ عرش والا خوش ہو جائے. اور پھر راضی بھی اتنا ہوا. قرآن کریم کو کھولو، قرآن کریم کی برگردانی کرو، قرآن کریم کو پڑھو. آسمان کا خالق و مالک راضی بھی اتنا ہوا کہ اس نے خوش ہو کر فرمایا، راضی ہو کر فرمایا، ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. او لوگو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بنیاد بنا کر میرے نبی کے یاروں کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، میرے نبی کے دیوانوں اور پروانوں پہ کیچڑ نہ اچھالنا، میرے نبی کے اصحاب کو تان و تشنیع نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا میں آسمان کا خالق و مالک اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، کہ اس رؤوف الرحیم نے محمد کے سارے دیوانوں کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا، ان سب کو معاف کر دیا. اور پھر یہی پہ بس نہیں، آسمان والے نے اپنے اس لاڈلے پیغمبر کو، اپنے اس محبوب پیغمبر کو، جسے رب کائنات نے کجائے رسالت سے مرصع کرتے ہوئے تاج رسالت اس کے سر پہ سجاتے ہوئے کائنات کو اس بات سے آگاہ و آشنا کیا تھا، یہ پیغمبر جو تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ لامثال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، وفادار بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، متوکل بھی ہے، بردبار بھی ہے، منصف بھی ہے، عادل بھی ہے،
راستباز بھی ہے، وفادار بھی ہے، قوی بھی ہے، دانا بھی ہے، روب والا بھی ہے، ملنسار بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے۔ یہ جس کو میں بھیج رہا ہوں، یہ میرا محبوب پیغمبر رسول خاتم پیغمبراں بھی ہے، شکوہ تاجداراں بھی ہے، فروغ دل لزاراں بھی ہے، انیس دل فگاراں بھی ہے، تبو تاب کوہ فراں بھی ہے، ماہ درخشاں بھی ہے، ہاں ہاں بہار شبنم سداں بھی ہے، شباب نو بہاراں بھی ہے، ممدوع دو جہاں بھی ہے، کلاہ بے کلاہاں بھی ہے، رئیس جنود عرشیاں بھی ہے، بھائی سے رحمت پر شیاں بھی ہے، اشرف الانبیاء بھی ہے، شاپ روز جزا بھی ہے، منبع رشد و خدا بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، احمد مجتبی بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اس کو بھی فرمایا، اپنے اس لاڈلے پیغمبر کو بھی فرمایا، میں نے آسمان سے تیرے جانثاروں کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے، تو بھی تو اپنی سچی اور سچی زبان نبوت سے ان کی عظمت اور رفعت کے بارے میں اعلان کر کے بتا۔ پھر کائنات کا امام بھی بولا، کائنات کا رہبر بھی بولا، کائنات کا رہنما اور پیشوا بھی بولا۔ اس نے کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور مجھ سے عقیدت و ارادت رکھنے والوں، مجھ سے شیفتگی اور فریبتگی رکھنے والوں، سن لو، آسمان کا خالق و مالک بھی اعلان کرتا ہے، عرش پر میں محمد بھی اعلان کرتا ہوں، فرش پر۔ سن لو، نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرنے والوں، نبی کے جانثاروں کو برا بھلا کہنے والوں، کائنات کا امام کہہ رہا ہے فقط غفرت لکم، تم جو جی چاہے کہتے پھرو، میرے رب نے میرے صحابہ کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا، میرے صحابہ کو معاف کر دیا ہے، اور صرف معافی نہیں کیا۔ ذرا کان لگاؤ، امام منذری کی ترغیب و ترہیب اٹھاؤ۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے مناسک حج ادا کرتے کرتے میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے جانثار و وفادار 1.5 لاکھ کے قریب مناسک حج ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو چکے ہیں۔ رحمت کائنات کے صحابہ اپنے اپنے مقام پر اپنے خالق و مالک کی عبادت میں مشغول و مصروف ہیں۔ غروب آفتاب کا وقت قریب آیا، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، اور میرے آقا نے، انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے امام نے سوال کیا، کہا میرا بلال کہاں ہے؟ انس کہتے ہیں بلال کو بلایا گیا، کائنات کا امام تجھے بلا رہا ہے۔ بلال بھاگے ہوئے چلے آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا، آقا کیا حکم ہے؟
فرمایا لوگوں سے کہو خاموش ہو جاؤ، میں محمد ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال اٹھے، آواز لگائی، فرمایا انصتو انصتو انصتو، اور لوگوں خاموش ہو جاؤ، کائنات کا امام آپ سے ہم کلام ہونے والا ہے۔ صحابہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ان کی محبت دیکھو، ان کی عقیدت و ارادت دیکھو، ان کی شیفتگی اور فریفتگی دیکھو۔ انس بن مالک کہتے ہیں کائنات کے امام کا پیغام سن کے صحابہ ہماتن گوش ہوئے، متوجہ ہوئے۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا اتنے بڑے اجتماع میں جیسے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی حرکت کی وہ کہیں اڑ نہ جائیں۔ ان کی محبت دیکھو، وہ رسول اللہ کا فرمان سننے کے لیے کس قدر ہماتن گوش ہوتے۔ اور یہاں رک کر اپنی محبتوں کا بھی جائزہ لو، اپنے پیار اور عشق کا بھی جائزہ لو۔ کائنات کے امام کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، رسول ہاشمی کا فرمان سنایا جا رہا ہو، اگر دوران گفتگو موبائل پہ بیل بجتی ہے، یہ دیوانہ اور پروانہ رحمت کائنات کی حدیث کو وہی چھوڑتا ہے اور موبائل آن کر کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محبت سیکھنی ہے، پیار سیکھنا ہے، الفت سیکھنی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ کا فرمان سننے کے لیے کس قدر ہماتن گوش ہے۔ رحمت کائنات اپنی سواری پہ سوار ہے۔ رسول ہاشمی فرماتے ہیں او لوگو خوش ہو جاؤ، او میرے ساتھ حج کے لیے آنے والوں راضی ہو جاؤ۔ آقا کیا ہوا ہے؟ رحمت کائنات فرماتے ہیں ابھی ابھی آسمان سے جبریل آیا ہے اور رب کا پیغام لایا ہے۔ کیا پیغام لایا ہے؟ کائنات کا امام کہتا ہے ان اللہ غفر لأہل عرفات۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے اے محبوب ان صحابہ کو، ان دیوانوں کو بتا دو جو تیری معیت میں حج ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں، ان کو بتا دو۔ ان کا یہ انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے یہ جتنے تیرے ساتھ آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ذرا سوچ تو صحیح کن کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، کن کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کن پہ تبرہ کرتا ہے، کن پہ کیچڑ اچھالتا ہے، جن کے بارے میں آسمان سے یہ بشارتیں آ رہی ہیں ان اللہ غفر لأہل عرفات، کہ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ قربان جاؤں رسول اللہ کے صحابہ کے، قربان جاؤں رسول اللہ کے دیوانوں کے۔ آپ سواری پہ سوار تھے، سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی سواری کے قریب کھڑے تھے جب رحمت کائنات نے یہ بشارت سنائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، فاروق اعظم نے رسول اللہ کی سواری کی نکیل کو تھاما، نکیل کو تھامتے ہوئے فاروق اعظم فرماتے ہیں آقا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
کہا پوچھو آقا یہ بشارت ابھی ابھی جو آپ نے سنائی ہے، یہ خوشخبری ابھی ابھی آپ نے جو سنائی ہے، یہ صحابہ کو ابھی ابھی جو آپ نے بشارت دی ہے، آقا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بشارت صرف ان کے لیے ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ ذرا اس سوال پر غور و فکر کریں۔ صحابہ کیسے مومن تھے؟ وہ بعد میں آنے والے مومنوں کے بھی خیر خواہ تھے، اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ آج کے مومن پہلے گزر جانے والے مومنوں کے ایمان کے کیڑے نکال رہے ہیں، وہ بعد میں آنے والوں کے بھی خیر خواہ، اور یہ گزر جانے والوں کے دشمن، جن کے بارے میں آسمان کے خالق و مالک نے اصول یہ بنایا تھا، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جن کے بارے میں آسمان والے نے ہمیں یہ سبق پڑھایا تھا، آپ نے ان کے ایمان کے کیڑے نہیں نکالنے بلکہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ ہم ان کے ایمان کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ آقا یہ صرف ان لوگوں کو جو میدان عرفات میں جمع ہیں ان کو بشارت ہے، کیونکہ میدان عرفات میں تو لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، یا ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے؟ کائنات کا امام بولا، اور میں کہتا ہوں اور مومنوں، شاید ہم اس دعا میں شامل نہ ہوتے اگر فاروق اعظم رحمت کائنات سے سوال نہ کرتے، فاروق اعظم رسول ہاشمی سے یہ نہ پوچھتے آقا یہ بشارت صرف ان کے لیے ہے یا بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ رحمت کائنات نے فاروق اعظم کی زبان سے یہ سوال سنا، میرے رسول خوش ہو گئے، آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ، حشاشت اور بشاشت آ گئی۔ اس عالم میں رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ ھذا لکم وَلِمَنْ آتَىٰ مِن بَعْدِكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرا جو دیوانہ بھی مناسک حج ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں آئے گا، مناسک حج ادا کر کے واپس جائے گا، اگر وہ پاکستان سے گناہوں کی گٹھلیاں اپنے سر پہ لیے ہوئے آئے گا، جب میدان عرفات سے ہو کے واپس جائے گا، کَرَّجَا یَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس مواعد کو بشارت دے دو، یہاں سے جائے گا گناہوں سے ایسے پاک ہو کے جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی باہر آئے۔ یہ خوشخبری مجھے اور آپ کو صحابہ کی وجہ سے، یہ بشارت مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وجہ سے ملی، اور ہم ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکال رہے ہیں، ان صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہی پہ بس نہیں۔ نبی یہ کائنات نے صرف یہ نہیں فرمایا قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ نہیں صرف کہا، اگلے الفاظ قرآن کریم کو پڑھو، پھر سوچو کن صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور میں نے نبی کے دیوانوں کو صرف معاف ہی نہیں کیا
بلکہ میں نے نبی کے ہر صحابی کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ بھی تھما دیا، نبی کے ہر دیوانے اور پروانے کے ہاتھ میں نے جنت کا ٹکٹ بھی تھما دیا۔ اور جنت کا ٹکٹ تھمانے کے بعد کہا میرے محبوب تو بھی بتا، پڑھ صحیح البخاری کو، تو بھی بتا، تو بھی اپنی منشا اور خواہش کا اظہار کر تاکہ دنیا والوں کو صحابہ کی عظمت اور رفعت کا پتہ چل جائے، ان کی رفعت، معرفت اور بلندی کا علم ہے۔ کائنات کا امام بھی بولا فقط غفرت لکم، آسمان کے خالق و مالک کے بعد رحمت کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اور میرے چاہنے والوں خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، فقط وجبت لکم الجنہ، میرا محبوب کہتا ہوں میرے دیوانوں خوش ہو جاؤ، میں محمد گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں جنت لکھ کے عطا کر دی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جن کے ہاتھوں میں جنت کے ٹکٹ عرش والا دے رہا ہے، جن کو جنت کی بشارتیں رسول اللہ دے رہے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میری تیری حیثیت کیا ہے؟ میرا تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، ہمارے ایمان کی گواہی تو ہمارے اپنے بھی دینے کے لیے تیار نہیں، بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے بھی ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، اغیار تو اغیار رہے، سجن بھی ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، دشمن تو دشمن رہے، یار بھی ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور چھوڑو سب کو، باپ بیٹے کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تنقید ان پہ کرتے ہیں، کیڑے ان کے ایمان کے نکالتے ہیں جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، عبادت کی گواہی، ریاست کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، جن کی استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے، یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ ان کے ایمان پہ تنقید کرتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو آنکھیں بند کر لو، کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لو، ہمیں اجازت نہیں ہے ایک لفظ بھی صحابہ کے بارے میں کہنے کی، اور تم صحابہ پہ تنقید کرتے رہو۔ سن لو، احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند جب تک زندہ ہے، پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، اور صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا گا۔ ہمیں کیا معلوم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا
رحمت کائنات جن کے بارے میں کہتے ہیں فقط وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے، ان کے ایمان پہ تنقید کرتے ہو۔ اللہ جن کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، اب مجھے بتاؤ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آسمان والا قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی، ان کے ساتھ تو رب نے وعدے کیے، اور ان وعدوں کو دیکھ کر صحیح مسلم کھول کے دیکھو، صحیح مسلم کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، آسمان والے کے وعدوں کو دیکھ کر تو مدینے والے نے کہا تھا، صحابہ کے جمع غفیر میں کھڑے ہو کے کہا تھا انتم اليوم خیر اہل الارض، روح زمین پر اس وقت آسمان کے خالق و مالک نے سب سے بہتر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد کے صحابہ، جن کے بارے میں مدینے والا اس انداز میں اعلان کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان کے ایمان کا تمسخر اڑایا جائے، ان کے ایمان کے کیڑے نکالے جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں اصحاب رسول کون ہے؟ پہلے اپنی اہمیت تو دیکھ، پہلے اپنا مقام و مرتبہ تو دیکھ۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اور آپ کو اپنی اہمیت بتاتے ہوئے کہ تمہاری اہمیت یہ ہے، اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ لَمَشْهَدُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْبَرُ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّن عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ۔ کائنات کے امام نے کہا تھا اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، میرے وہ جانثار جو میرے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہوتے ہیں، میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں، کائنات کے امام، کائنات کے رہبر نے فرمایا جب میدان میں گھوڑے دوڑتے ہیں پھر مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، وہ مٹی، وہ گرد و غبار جو میدان جنگ میں اڑ رہا ہے اور اڑ کے صحابہ کے چہروں پہ پڑ رہا ہے، کائنات کے امام نے کہا لوگوں سن لو، میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی وہ مٹی ایک طرف یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ، صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب اور تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب۔ اندازہ فرمائیں ذرا، کائنات کے امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کی نمازیں ایک جانب، کائنات کے امام نے یہ نہیں کہا میرے صحابہ کے روزے ایک جانب، میرے صحابہ کے صدقات و خیرات ایک جانب، یہ نہیں کہا حج و عمرہ ایک جانب،
فرمایا میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، حج و عمرہ، جہاد و شہادت، یہ ایک جانب، اور میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب۔ فرمایا میں زبان نبوت سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں، تمہاری ساری زندگی کی عبادت مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذرا اہمیت تو دیکھ، میری تیری اہمیت کیا، میرا تیرا مقام و مرتبہ کیا۔ بات کرنے سے پہلے اپنا لیول دیکھ، بات کرنے سے پہلے اپنا مقام اور مرتبہ دیکھ۔ کن پہ تنقید کرتا ہے تو؟ کن کو برا بھلا کہتا ہے تو؟ تیری اہمیت۔ اور پھر یہی پہ بس نہیں، حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہے؟ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرًا نُوحٍ، اور تمہاری تو زندگی کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی جی لے گا 50 سال 60 سال جی لے گا، اس سے بھی زیادہ جیے گا تو 100 سال جی لے گا، 100 سال کے بعد ختم۔ فرمایا تمہیں وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرًا نُوحٍ، تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی مل جائے، اور تم اپنے اعمال کر کر کے، نیک اعمال کر کر کے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دو، اللہ کی قسم پھر بھی محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اہمیت ہے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے بھی ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جنہیں خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جناب عثمان ابن عفان، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان ابن عفان، تمہیں معلوم نہیں ہے جناب عثمان کے مقام و مرتبے کا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ کائنات میں یہ واحد شخص ہے، لکھ لو، کائنات میں یہ واحد شخص ہے، آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں، ان سب نبیوں کی امت میں یہ واحد امتی ہے۔ اور لوگوں لکھو، یہ اعزاز اور یہ مرتبہ، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت، یہ معرفت، یہ بلندی جناب عثمان کی لکھ لو۔ آدم سے لے کر، نہ آدم کی امت میں، نہ نوح کی امت میں، نہ صفی اللہ کی امت میں، نہ نجی اللہ کی امت میں، نہ خلیل اللہ کی امت میں، نہ ذبیح اللہ کی امت میں، نہ کلیم اللہ کی امت میں، نہ روح اللہ کی امت میں، اور نہ محمد الرسول اللہ کی امت میں۔ اللہ نے کسی امتی کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو اعزاز اللہ نے جناب عثمان ابن عفان کو بخشا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ جانتے ہو وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز یہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد شخص عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے گھر میں یکے بعد دیگر نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آ، ایک بیٹی کا نکاح میں آنا تو
تاریخ حدیث میں موجود ہے، لیکن جس خوش قسمت کے گھر میں اور نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں اس کو کائنات عثمان ابن عفان کہتی ہے رضی اللہ تعالی، جس کو اللہ نے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، اتنی بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے، آج تو اس کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے، تو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ خاموش رہو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ سیدنا جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آج اگر دنیا میں کسی شخص کو ایک دفعہ جنت کی بشارت مل جائے نا، آسمان والے کی طرف سے یا مدینے والے کی طرف سے، صرف ایک دفعہ زبان نبوت سے یہ کہہ دیا جائے کہ تو جنتی ہے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور عثمان ابن عفان تو وہ ہے کہ کائنات کے امام نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے، رسول ہاشمی نے زبان نبوت سے عثمان ابن عفان کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کا ٹکٹ عطا کیا، 8 مرتبہ فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ اور جس کو 8 مرتبہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے جنتی کہا، تو اس کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے؟ اور جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ، الاستیاء، پڑھ کے دیکھو۔ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کو زندگی میں ایک روایت کے مطابق 18 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 22 مرتبہ نبی نے جنت کی ٹکٹ عطا کی۔ جس کو 22 مرتبہ رسول اللہ نے جنتی کہا ہو، اس کو تو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اس کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے۔ حکمرانوں عقل کے ناخن لو اور سوچو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عثمان کو اتنی عظمت اور رفعت سے نوازا ہے، اس عثمان کو آج بھرے بازار میں گالیاں دی جا رہی ہے، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ اس کے ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کون ہیں، اصحاب رسول کون ہیں۔ تو نے اصحاب رسول کو تلاش کیا تاریخ کے اوراق میں، کاش تو نے اصحاب رسول کو ڈھونڈا ہوتا رب کے قرآن میں، قرآن کریم کو تو نے کھولا ہوتا، قرآن کریم کو تو نے پڑھا ہوتا، قرآن کریم کا تو نے مطالعہ کیا ہوتا، تمہیں پتہ چلتا کہ اصحاب رسول کون ہیں، تمہیں معلوم ہوتا کہ اصحاب رسول کون ہیں۔ اصحاب رسول وہ ہے، کھول قرآن تمہیں پتہ چلے کہ اصحاب رسول کون ہیں۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا۔
اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم کا انعام ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا شرف ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا انعام ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا. اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا. تمہیں کیا معلوم ہے اصحاب رسول کون ہیں؟ تو کیا جانتا ہے اصحاب رسول کے بارے میں؟ آئیے اصحاب رسول کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے، عظمت و عزت کو سمجھیے اور لوگوں کو بتائیے. اللہ نے جو ساتھی، جو اصحاب، جو جانشار، جو وفادار جناب محمد کو عطا کیے ہیں، کائنات میں ایسے ساتھی اللہ نے کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کیے. جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی پھر ہم لوگوں کو رسول اللہ کے صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھانے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. اور اگر رسول اللہ کے صحابہ کا مقام و مرتبہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے پھر کوئی بدبخت رسول اللہ کے صحابہ پہ تنقید کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا